بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ دو تین اہم موضوعات آج کے پروگرام کے لیے۔ ایک تو پورے ملک میں شور شرابہ ہے کہ کراچی، لاہور، حیدرآباد، ملتان، مختلف جگہوں کے اوپر جو بجلی فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں انہوں نے 31 روز کے بجائے 32 سے 37 روز تک کی بلنگ کی ہے اور کروڑوں روپے کا عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈلا ہے۔ اس کے اوپر بہت شور ہے، رپورٹ ہوئی ہیں، سوال اٹھے ہیں کہ نیپرا اور ریگولیٹر کہاں ہے۔ نیپرا نے اپنی ایک وضاحت بھی جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی شکایت ہو تو وہ بیان کی جائے، اور اس کی بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ کچھ ایمبیگوٹیز تھیں جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ اب وہ کلیئرٹی ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک طرف تو بجلی کے جو بل ہیں اس کی جو قیمتیں ہیں وہ بے پناہ، اس کو مار دیا، اور دوسرا یہ ٹیکنیکل فراڈ ہے جو لوگوں کے ساتھ کیا گیا کہ 31 روز کے بجائے آپ 32 سے 37 روز تک کرتے ہیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ سلیب جو ہے، یعنی اگر کم یونٹ ہے 300 سے تو وہ اگلے روز جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کا فرق جو ہے وہ بجلی کے بل پہ آتا ہے، تو یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے، یہ کنزیومر رائٹس کے خلاف ہے، یہ اعتراض ہے۔ ساتھ ساتھ مارگن اسٹینلے جو ہے اس نے جو پاکستان کی ریٹنگ ہے وہ ایمرجنگ سے کم کر کے فرنٹیئر مارکیٹس میں ڈال دی، اور شہباز شریف نے کہا کہ دیکھیں ہماری جو کنسرن تھے وہ بالکل درست ثابت ہوئے ہیں۔ پاکستان کو جو ابھرتی ہوئی معیشتوں کی جو فہرست ہے اس سے نکال دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ملک کا جو درجہ تھا وہ بھی پاکستان سے چھین لیا گیا۔ یہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کا جی جو ہم بات کرتے تھے آج اس کی یہ انڈورسمنٹ ہے۔ ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر جو گورننس کی تبدیلی ہے، یعنی 7ویں آئی جی صاحب نے آج چارج لے لیا ہے، 5ویں چیف سیکرٹری صاحب تبدیل ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مہنگائی کے حوالے سے آج پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بول اٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت ایک روٹی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی تو باقی معاملات کا کیا حال ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم جناب ریاض فتیانہ صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی محترم جناب رانا تنویر صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما صوبائی وزیر محترمہ شیلہ رضا صاحبہ۔ تو سب سے پہلے تو فتیانہ صاحب، یہ حکومتی موقف یہ جو آج ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ 31 روز کے بجائے 32 سے 37 روز تک بلنگ ہونا، عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ، یہ پہلے ہی لوگ مر رہے ہیں، اتنے بل ہیں بجلی کے اوپر سے پھر یہ اس قسم کی ٹیکنیکل چالاکیاں یا چیزیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پچھلے کوئی 13-14 سال سے ہماری جو ایجنسی ٹیسکوز ہیں، اسپیشلی مختلف جیسے فیسکو، لیسکو اور باقی ٹیسکو بہت ساری ہیں، تو ان کے خلاف شکایات آتی رہی ہیں اور حکومت اس کا نوٹس لیتی رہی ہے۔ اتفاقاً سے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میں ممبر ہوں، اور جناب رانا تنویر صاحب جو پینل میں سینئر سیاستدان ہیں اور سابق وزیر بھی ہیں، وہ خود چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، آپ نے یہ فرسٹ ٹائم یہ بات کہی ہے، اس سے پہلے ہمارے علم میں یہ بات نہیں آئی۔ جیسے ہی اب نیکسٹ منسٹری آف پاور ہمارے سامنے آئے گی تو یقیناً چیئرمین صاحب اور ہم سب مل کر اس کا نوٹس لیں گے۔ یہ تو معاملہ حکومت سے ہٹ کے ہم خود بھی نپٹا لیں گے انشاءاللہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں۔ کسی ادارے کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالے، رولز، ریگولیشن، پالیسی اور لا سے ہٹ کر۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفروضہ ہو اور محض افواہ ہو اور اس کی حقیقت نہ ہو، اس لیے جب تک اس پہ اس کا باقاعدہ کوئی چھان بھی نہیں ہوتی اس کی شکایت کی، تو درست کہا نیپرا نے کہ اگر ان کو کمپلینٹ آن لائن بھی اب کر سکتا ہے کوئی بھی کنزیومر جو جس کو شکایت ہو، ورنہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی پبلک پٹیشن فائل کر سکتا ہے، اور حکومت کو بھی وزیر اعظم پورٹل پہ درخواست دی جا سکتی ہے۔ بہت سارے فورم ہیں جہاں پہ عوام کی شکایت کا مداوع کیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم تو خود بڑی نگرانی کرواتے ہیں وزیر اعظم پورٹل پہ جو کمپلینٹس آتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ہوا تو ہم اس کو ریزالو کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی اور وزیر اعظم کی سطح پہ بھی اور ہر سطح پہ۔ جی خان صاحب، یہ معاملہ آپ کے علم میں ہے؟ آج سارا دن میڈیا پہ اس پہ شور مچا ہوا ہے کہ جی اس طریقے سے ٹیکنیکل چیزیں ہوئی ہیں۔ فتیانہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ٹیک اپ کریں گے اس کو اور خود ہی نمٹ لیں گے۔ انہوں نے آپ پہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ رانا صاحب کافی ہیں اس کے لیے۔ شکریہ حافظ صاحب، میں فتیانہ صاحب سے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم اس کا نوٹس لیں گے، اور فتیانہ صاحب بڑے ہمارے ون آف دا جو بڑے بریلینٹ اور پرفارمر ہیں ممبر۔ واقعی یہ نہیں کہ انہوں نے میری بات کی، میں ان کی کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو زیادہ کام یا بہتر کام ہوتا ہے ہم ان کے سپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے، یہ 12-13 سال سے یہ چکر چل رہا ہے،
ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک دن کا بھی اگر اوپر آپ کریں اس میں بل ڈالیں تو وہ ٹیرف بدل جاتا ہے. بعض جو کنزیومر ہیں, ناٹ آل بٹ کچھ کراس کر جاتے ہیں, جو دوسرا سلیب شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑی ٹیکنیکل واردات ہے جو آج کل کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پریشر ان پہ ڈالا ہے حکومت نے کہ آپ جو ہمیں دکھانی ہے, چوری کم کرنی ہے یا لائن لاسز کام کرنے ہیں, تو اس سے جو ان کی ریونیو میں کمی آتی ہے وہ اس طرح پورا کرتے ہیں. میں سمجھوں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک تو یہاں پہ بجلی اتنی مہنگی ہے, دوسری طرف یہ جو کر رہے ہیں سارے لوگ یہ واردات, ان کا یہ ہے کہ جو بل لوگ دے رہے ہیں انہی پہ ہی اور مزید بوجھ, انکریز آف ٹیرف بھی ان پہ ہی, جو ریٹ ہے بڑھا کے ان پہ ہی بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو چکر چلا رہے ہیں, یہ جو فراڈ کر رہے ہیں, یہ ڈسکوز جو ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ایڈیشنل کام کر رہے ہیں کہ جو انہی لوگوں پہ بوجھ پڑ رہا ہے جو ان کے بڑے جینوئن کنزیومر ہیں, جو صحیح پیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں میرا حال ہے ہمیں بڑا سخت نوٹس لینا چاہیے, اور اس پہ یہ نہیں بلکہ وہ پیسے واپس کرانے چاہیے ہمیں. لوگوں کنزیومر کو جو پیسے سرپلس انہوں نے اس ٹیرف کے ذریعے ریکور کیے ہیں یا ڈال دیے ہیں, وہ یقینی طور پہ واپس ہونے چاہیے. شہلا صاحب اس پہ ذرا آپ کامنٹ کر دیں, یہ جو آج ایشو سامنے آیا ہے 31 روز کے بعد. جی, میں نے اس ایشو کو جب کھنگالا, جی ظاہر ہے کہ چل رہا تھا, تو اس میں یہی بات تھی کہ نیپرا کے سارے قواعد اور رول کو جو ہے نا پاور کمپنیز نے چٹکیوں میں اڑا دیا, اور یہ طرح خبر تھی. تو اس میں جو بات, ظاہر ہے کہ ہمیں بھی جب کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھتے ہیں. تو نیپرا کے رولز کے مطابق آپ 31 دن سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. اب یہ جو میپکو ہے, اس نے عید الفطر کے تناظر میں مئی کا بل 37 دنوں کا بھیجا تھا, اور سیپکو نے مئی میں 35 دن اور جولائی میں عید الاضحیٰ پر ایک ماہ میں 34 لگا کر بل بھیجا. تو گزشتہ جنوری میں جیپکو اور فیسکو نے 33 دنوں پہ مشتمل بل بھیجے. اسی طرح فیسکو نے مئی میں 34 اور ہیسکو نے 32 دنوں کا مہینہ بنا کر بل بھیجے. کے الیکٹرک نے ایک سے زائد بار 32 دنوں پر جو ہے مشتمل مہینے کا بل بھیجا. اسی طرح لیسکو نے گزشتہ اگست میں 33 دنوں کے پیسے وصول کیے. مطلب یہ رول ابھی نہیں ہوا ہے, 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ یہ کام ہو رہا ہے. صرف آئسکو جو ہے واحد کمپنی ہے جس نے قواعد و ضوابط کی مکمل پاسداری کی ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ گھریلو صارفین جو ہیں وہ اگر 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کریں تو ان کو سبسڈی ملتی ہے. انہوں نے اب اگر آپ 34 دن کا لگائیں گے تو سبسڈی تو ختم ہو گئی نا, کہ پھر تو 300 سے زیادہ ہی چلا جائے گا 37 دن میں. تو یہ کہ انہوں نے یہاں پہ بھی چوری کی ہے. اور اس طرح بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بھی یہی کہوں گی کہ 1 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کے ادارے کی جو ہے کوئی رٹ نہیں ہے. آپ ان کو دیکھ کر کے نیپرا کے احکامات اڑائے جانے, آپ کو تو پتہ ہے نا اس طرح سے فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں 10-12 سال سے ہو رہا ہے, پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ چلیں اب اس کو نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے جو تھی وہ فرشتوں کی حکومت نہیں تھی, پہلے ہم لوگوں کی حکومت تھی. اب یہاں پر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں. 1 سال کا میں نے آپ کو حساب پیش کیا ہے پچھلی جولائی سے لے کے اب تک کا. تو 37 دن تو اس کا مطلب ہے سیدھا جو آپ ایک غریب آدمی کو جو 300 یونٹ جو مہینے کے 31 دن میں استعمال کرتا ہے, وہ آپ نے اس کی سبسڈی ہی کاٹ دی. چلیں فتیانہ صاحب, آج یہ مورگن اسٹینلے نے جو پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو ایمرجنگ سے نکال کے اور اب فرنٹیئر مارکیٹ میں کر دیا. اگر ہم گرو کر رہے ہیں تو یہی کل کوٹ کرتے ہیں جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں کہ جی یہ عالمی ادارے ہمیں ریکگنائز کر رہے ہیں. جب اب عالمی ادارے بتا رہے ہیں تو پھر اب ہمیں یہ بھی تو تسلیم کرنا پڑے گا. طارق صاحب, گزارش یہ ہے کہ حالات تو پہلے سے بہت بہتر ہوئے ہیں. امپورٹ اس لیے زیادہ بڑی ہے کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو بہت عرصے سے بند تھا پچھلی دونوں حکومتوں کے دور میں, موجودہ حکومت کے درست اقدامات سے اب وہ 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے چل رہا ہے. مزدوروں کو مزدوری مل رہی ہے, گورنمنٹ کو ٹیکس مل رہا ہے, اور پاکستان ایکسپورٹ میں بہت آگے بڑھا ہے.
اس کی وجہ سے ان کی جو آؤٹ ڈیٹڈ مشینری تھی، موسٹلی ٹیکسٹائل اونرز نے اچھا کاروبار دیکھنے کے بعد اپنی ٹیکسٹائل مشینری کو ریپلیس کرنا شروع کیا ہے، اور نئی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں، پرانی مشینری ڈسکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال زیادہ تو اسی وجہ سے امپورٹ ہمارا بجٹ بل بڑا ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہر سطح پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ جانتے ہی ہیں، اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں پاکستان بہت بڑے انسینٹو دے رہا ہے، 5% مارک اپ پہ قرضہ، ہر شخص کو 20 لاکھ تک قرضے کی سہولت، اور نئے مکانات بن رہے ہیں. اس کی وجہ سے بھی کوئی جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں جو کنسٹرکشن کر رہی ہیں، ملٹی سٹوری اپارٹمنٹ پلازا، وہ کچھ مٹیریل امپورٹ بھی کر رہے ہیں. میں کوئی ایسا جس میں ان جگہوں پہ استعمال کرنے کے لیے. یہ دو وجوہات ہیں. امپورٹ تیسرا یہ کہ احساس پروگرام کی وجہ سے بھی بڑا فرق پڑا ہے. ایمرجنگ مارکیٹ سے آپ نکل کے جو یہ فرنٹیئر مارکیٹ میں آ گئے، یہ کیا ہوا؟ شہباز صاحب کہتے ہیں جی ابھرتی ہوئی معیشتوں کی جو فہرست ہے اس میں سے نکال دیا پاکستان کو. نہیں، اس کی وجہ تو کرونا ہے نا جی. کرونا کی وجہ سے صرف پاکستان نہیں، دنیا ساری جو ہے ساری ایمرجنگ معیشتیں نیچے بیٹھ گئی ہیں. ہم تو پھر بھی 4% گروتھ ریٹ کھڑے ہوئے ہیں. سارے دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو جہاں ٹیکنالوجی بھی ہے، وسائل بھی ہیں، ان کا دھڑم تختہ ہو گیا ہے. پاکستان تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط قیادت اور حکومت کی بہتر پالیسیز کی بنا پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ رانا صاحب کہتے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے فتیانہ صاحب. رانا صاحب کہتے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. نہیں، ایسی میرا خیال وہ رانا صاحب میرے دوست ہیں، میرا خیال وہ تاریخ بھول گئے، پچھلے دور کی بات کر رہے ہوں گے. اس دور میں ایسی تو تاریخ تو ان کو مس میں نے ہو گیا، تاریخ بھول گئے. وہ 2016-17 کی بات کر رہے ہیں. رانا صاحب وہ کہتے ہیں دور بھول گئے، فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں جی. آپ میں ایک بات بتاؤں تو اس لیے فتیانہ صاحب دوست ہی نہیں ہیں بلکہ بھائی بھی ہیں. لیکن فتیانہ صاحب کو خود بھی احساس ہے، بار بار الو اڑا رہے ہیں، پنجاب حکومت کے نئے پھر بیٹھ جاتے ہیں کے. جی میں ان کو وہ نہیں کہتا، لیکن میں ان کو بھی پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کی مجبوری ہے، پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بات کرنی پڑتی ہے، لیکن اندر سے ان کو بھی پتا ہے حال کیا ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل والی یا دوسری کوئی ریوائیو ہو رہا ہے، یہ ریوائیو کا جو لفظ ہے، میں آپ کو بتاؤں ٹیکسٹائل کو انہوں نے وہ ان کے چکر میں یہ ہے ناڑی. وہ ٹیکسٹائل والے اتنے بڑے کرو ہیں، اتنا بڑا مافیا ہے کہ ان کو انہوں نے چکر دے کے تو ایسا اب گیس $17 پہ یہ لے رہے ہیں. اور ان کو اسی جب 11 پہ لی تھی اور جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا اور کوئی ایگریمنٹ یا ہم دیں گے آپ کو 6 پہ یا تو ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، لیکن اس کو ابھی وہ اسی طرح دے رہے ہیں. یہ ایک نیا آپ کے سامنے ایشو آئے گا. کچھ لوگوں کو اتنا نوازا جا رہا ہے، اتنا نوازا رہا ہے مافیاز کو، کہ مافیاز بیکم ڈے بائی ڈے رچ اینڈ ریچر ایوری ڈے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن غریب جو ہے وہ مر رہا ہے. اب کوئی شعبہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مورگن سٹینلی کی، اس نے نہیں کہا کہ یہ مرجنگ، جو ہمارے ٹائم پہ انہوں نے جب ہماری گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا یہ مرجنگ اکانومی ہے پاکستان اور یہ 30 بڑی اکانومی میں آ جائے گی 2030 تک، یا کچھ کیا ڈیٹ یاد نہیں. لیکن اب جو حال ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. وہ انویسٹمنٹ کا جو ماحول ہے، کووڈ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. کووڈ میں بھائی سب لوگوں نے آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ امیر ہوئے ہیں. وہ آتا ہے اخبار میں، امریکہ میں نیا بلینر کتنے بن گئے ہیں، یورپ میں کتنے بلینر بن گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو اکانومی چلتی ہیں، اکانومی چل رہی ہیں اور سارا سلسلہ چل رہا ہے. صرف پاکستان نے ایک کسر دینے کی کوشش کی ہے اب. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ زیادہ برڈن ہے فوڈ آئٹمز کا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ امپورٹ کر رہے ہیں چینی، امپورٹ کر رہے ہیں ویٹ. اب پاکستان کا اگر حال انہوں نے یہ کر دیا، چینی 120 روپے کر کے بھی چینی امپورٹ کر رہے ہیں. ویٹ کا یہ حال ہے کہ اتنی کہتے ہیں بمپر خراب ہوئی ہے، ہم نے پرکیور کیا ہے پتہ نہیں 37 ملین ٹن، تو ابھی یہ 6 ملین ٹن یا کتنی یہ منگوا بھی رہے ہیں. یہ کوئی نہ سمجھ آنے والی یہ حکومت ہے. کل وہ مجھے بتا رہے تھے جی ہم اناؤنس کرنے والے ہیں 55 روپے کلو آٹا فکس کر رہے ہیں، چینی 89 پہ کر رہے ہیں، دسمبر تک 80 سے نیچے لے آئیں گے، یہ فکس ریٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دالوں اور گھی کی بھی 15 سے 20% کم کر رہے ہیں. یہ کل چیمہ صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ
ये रोज कहते हैं, मैं बताऊं। लेकिन रात इस्लामाबाद में आटा 20 किलो का 20 रुपए महंगा हो गया था, खबरें मैंने देखी। एक मैंने बात करनी है, ये रोज बात करते हैं, इनके लिए वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ओ दिन डुब्बा जिदन घोड़ी चढ़िया कुब्बा। ये घोड़ी नहीं चढ़ने वाले, ये इसी तरह ही लगे रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, और उनके पास जो लोग तो यही है ना रस्तू पर। राणा साहब अब और कितनी दफा घोड़ी चढ़ाएंगे आप उनको? घोड़ी चढ़ ही नहीं सकते। नहीं, ये राणा साहब पुराने जमाने के आदमी है, इसलिए घोड़ी की बात कर रहे हैं, हम तो जहाजों की और मिसाइल का दौर है अब तो। बात की है ना पंजाब की, देखें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है जो चीफ सेक्रेटरी आई जाते हैं, ये सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, सारे प्रोफेशनल लोग हैं, उनको काम करने की किधर किया जाता है। ये फतियाना साहब अपने जड़ा वाले से इनको पूछे, इन्होंने हाईजैक हॉस्टेज बनाए हुए हैं सारी इंतजामिया को, वहाँ पे वो क्या करेंगे जब आप डीसी डीपीओ जैसे अंदाज से लगाते हैं, जो एसी लगाते हैं, जो पटवारी लगाते हैं, वहाँ क्राइम भी हो रहा है, वहाँ रिश्वत भी है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं, उनको काम तो करने दें ना। सही काम किसी को करने नहीं देते, टीम उनको मैं वक्फा लेना है, मगर फतियाना साहब कह रहे हैं घोड़ी का जमाना गुजर गया, अब जहाजों का और मिसाइलों का जमाना है। इस पे इनको मिसाइल के आगे बैठा के ना तो किसी भेजता ना जाए किसी तरीके से पाकिस्तान को बचाना है तो। हाँ, अब तो 55 रुपए किलोमीटर से जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ता है। अच्छा चले, एक वक्फा ले लो, वक्फा ले ले, वक्फे के बाद आते हैं तो बात को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। राना तनवीर साहब, रियाज फतियाना साहब, शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहब, वो कहते हैं मईशत टेक ऑफ कर रही है, राना साहब ने तो जो है पोस्टमार्टम किया, उसका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कि जो अब आलमी सर्वे आ रहे हैं? सर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जब बजट आया इस दफा, तो ये जो कंस्ट्रक्शन में बूस्ट की बात कर रहे थे, इनको शायद मालूम नहीं कि सरिया 1,20,000 फी टन से 1,46,500 रुपए फी टन हुआ, और सीमेंट की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ। तो कुछ उम्रा अगर अपनी चीजें बना रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी के पास तो एक किराए के घर के भी पैसे नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इन्होंने टेक्सटाइल की बात की, शायद इनको ये मालूम नहीं है कि 22% कम होकर सिर्फ 70 लाख बेल्स तक जो है वो कपास की जो है प्रोडक्शन हुई है, और कपास जो है उसको इंपोर्ट किया जाएगा। आप डॉलर की कीमत रोज ऊंची जा रही है, रुपया इतना बढ़ा के कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और इंपोर्ट में जो आप कह रहे हैं ना, तो कभी आप इसको जायजा लें कि क्या चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, कभी ये जायजा लें आप। डॉलर की जब आप कीमत बढ़ रही है, रुपए की गिर रही है, तो जो बम्पर क्रॉप की आप बात करते हैं, तो 2 महीने के अंदर आपने जो 10 लाख गंदम मंगाई तो वो डॉलर में आई है। जो चीनी आ रही है, जिसको कह रहे हैं कि बम्पर क्रॉप है, वो डॉलर में आ रही है। जो और मुख्तलिफ अशियाज आ रही है, वो अशिया आ रही हैं, वो डॉलर में खरीद रहे हैं आप। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में काम हो रहा है तो रोजगार मिलना चाहिए। कितने लोगों को रोजगार मिला? बेरोजगारी का जो शरह है वो 6.5 से आपके जमाने में 15.7 हो गई है। तो मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है, जबकि आपने इस साल जो है वो 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जा लिया है, जो पिछले साल इस साल के मुकाबले में 100% ज्यादा है, और शरह सूद भी 7 रखी गई है। तो आप मुझे समझा दें कि अगर मेरा कर्ज जो है वो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, मेरी कुव्वत खरीद कम होती जा रही है, इस वक्त जो है वो बाजार में अशिया मौजूद है, खरीदने वाला नहीं है, तो मेरे हालात कैसे सही हो? वो कहते हैं जी बाइंग पावर, फवाद चौधरी साहब कहते हैं बाइंग पावर बढ़ गई। फतियाना साहब, ये जिक्र किया राना साहब ने, ये 7वें आईजी साहब ने आज चार्ज संभाला पंजाब के अंदर, 5वें चीफ सेक्रेटरी साहब ने, ये मामला क्या है? ये क्यों नहीं टीम सेट हो रही? हर ये सेमेस्टर सिस्टम लगा रखा है, हर 6 महीने बाद जो है ना वो आपने हर नए सेमेस्टर पे नया बंदा। देखिए, उसमें कोई हर हुकूमत को हक है कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां करती रहे। कोई शक नहीं, नाम गनी अच्छे आईजी थे जो पहले रह कर गए हैं।
اور ان کو ہم نے گھر نہیں بھیجا، ان کو ریلوے کا آئی جی بنا کر پورے پاکستان ان کے اختیار میں دے دیا ہے. پہلے وہ پنجاب تک محدود تھے. اور دوسرا یہ کہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنا یہ مہنگا ہو گیا انعام سریا غنی صاحب کی سیمنٹ، یہ اس پروموشن بات کی ہوئی علامت ہے. فتیانہ صاحب، انعام غنی صاحب کی پروموشن ہوئی ہے کہ پنجاب سے اب وہ پورے پاکستان جی، میں ان کو پورے پاکستان کا نیٹ ورک ان کے حوالے ریلوے کیا گیا. میں کہہ رہا تھا کہ یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے پرائس نیچے اوپر آتی ہیں، کیونکہ ملک میں بہت تیزی سے نئے مکان اور کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اس لیے جب ڈیمانڈ بڑھی تو لوہا، سریا اور سیمنٹ کی قیمتیں بڑھی ہیں. تیسرا یہ کہ جہاں تک امپورٹ کی گئی ہے گندم تو اور چینی بمپر کراپ ہونے کے باوجود، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی رسک لینا نہیں چاہتے. ہم نے سپلائی اور ڈیمانڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید چیزیں امپورٹ کر کے رکھ لی ہیں، تاکہ اگر کوئی سٹاک کرنے والا یا کوئی ذخیرہ اندوز حرکت کرنا چاہے، ہم اپنی چینی اور آٹا اور گندم باہر لے آئیں. یہ صرف قیمتوں پر کو مستحکم رکھنے کے لیے. یہ جو امپورٹ کیا ہے فتیانہ صاحب، یہ پلان بی ہے حکومت کا کہ تاکہ اگر ذخیرہ اندوزی ہو تو حکومت اس پلان بی کے تحت اپنی والی چیزیں جو ہے نا وہ مارکیٹ میں ڈالے. یہ تحفظ عوام کو تحفظ ہے، کیونکہ یہ عوام آپ نے سوال کیا کہ میں نے سوال کرنا ہے. جی رانا صاحب، رانا صاحب، یہ پلان بی اس وقت لائیں گے جب لوگ مر جائیں گے. ابھی آٹا اتنا مہنگا، چینی مہنگی، لائیں نا بازار میں، کیوں نہیں بینک کے؟ یہ کب لائیں گے؟ جب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں خبر ہونے تک. جی فتیانہ صاحب، رانا صاحب، گزارش یہ کہ ابھی احساس پروگرام کا 500 ارب روپے رکھا ہے. اس میں ہم تقریباً کوئی 6% جو آبادی ہے ہماری ٹوٹلی، ان کو ہم راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں، جن کو آٹا، چینی، گھی، دالیں جو ہیں وہ انتہائی سبسڈی کے ساتھ سستے داموں میں ملنا شروع ہو جائیں گی. تو جو پریشر ہے غریب لوگوں پر وہ کم ہو جائے گا. اور یہ یقین جانیے کہ آپ پتہ کر لیں، مزدور اس وقت نہیں مل رہا، اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے، ہر سطح پہ اکانومی گرو کر رہی ہے کہ مزدور کو مزدوری مل رہی ہے. اس سے متاثر صرف 2 طبقے ہوئے ہیں. ایک ملازم پیشہ طبقہ، ان کو محسوس ہوتی ہے مہنگائی. دوسرا بے روزگار طبقہ جو کوئی کام نہیں کرتا. ورنہ کاشتکار، دکاندار، مینوفیکچرر سارے منافع میں جا رہے ہیں، کوئی گھاٹے میں نہیں جا رہا، نہ کسی کو مہنگائی کو کھائے جا رہی ہے. صرف 2 طبقے ہیں جس کے لیے ہم نے احساس پروگرام کے تحت راشن کارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے. فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، آئی جی پنجاب کو ہٹا کے پورا پاکستان کا ریلوے کا نظام اس کے حوالے کر دیا ہے. یہ کوئی اس جگہ حافظ صاحب، فتیانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں سب سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے شاید شروع ہو جائے، یا اپنے حلقے میں نہ جا سکیں، یا الیکشن میں لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں. حال یہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مار رہے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ سب اچھا ہے، وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں ہے، یہ صرف تنخواہ دار طبقہ ہے، یا پتہ نہیں 2 انہوں نے طبقے گزارے ہیں. ایک بے روزگار پریشان ہے، دوسرا تنخواہ دار، باقی سب ٹھیک ہے. تو آپ تو ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ دونوں میں نہیں آتے. خدا کے لیے نہیں، ایم این اے بھی جو ہے نا وہ بھی میرا بے روزگاریوں کو تنخواہ مل رہی ہے، 70,000 پتہ نہیں مل رہا ہے. لیکن ایک بات آپ فتیانہ صاحب، آپ خدا کے لیے اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا، کہتے ہیں جی ہم دینے جا رہے ہیں، آپ تو خود اب جا رہے ہیں. آپ نے کیا دینے جا رہے ہیں؟ آپ تو چل چلاؤ کا ٹائم ہے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا، کوئی سہولت نہیں دے سکتے، تو لوگوں کے سڑکوں پہ نمک نہ چھڑکیں ان باتوں سے. تو ابھی کل ایک سروے آیا تھا، وہاں پہ 67 لوگوں نے کہا کہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، ہمارے عام لوگوں کا. ٹھیک ہے، فتیانہ صاحب امیر آدمی ہیں، ان کو نہیں لگتی ہوگی. لیکن اب امیر سے مراد وہ نہیں ہے کہ بہت بڑے بلینئر ہیں، کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے. حافظ صاحب، آپ کی میں مثال دیتا ہوں، پنچ آپ کو بھی لگتی ہے جب بجلی کا بل آتا ہے. آپ مجھے آل آنےسٹ، جی آپ کو بالکل، آپ پنچ کی نہیں بات لگتی؟ درست ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جب گوشت لینے جاتے ہیں، جب آپ مرغی لینے جاتے ہیں، جب آپ آٹا لینے جاتے ہیں، جب آپ چینی لینے جاتے ہیں، تو آپ سمجھتا بات ہی کوئی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ لوگوں کو بھی محسوس نہیں ہوتا، یا مجھے محسوس ہوتا ہے جب میں اپنے اسلام آباد میں، وہاں تو میں نہیں پتہ چلتا، وہ ایک گھریلو مسئلہ ہوتا ہے. یہاں ہم پیسے دیتے ہیں اپنے کوک کو، خدا کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار اتنی مہنگائی ہو گئی. وہ کہتا ہے جی آپ کو کیا بتائیں کس طرح کی مہنگائی ہو. تو یہ پتہ نہیں فتیانہ صاحب کو کوئی ان کے مسئلے کے نیچے سے یا اوپر سے کوئی پیسے ملتے ہوں گے، عثمان سے من و سلوا آتا ہوگا. ان کا بھی ادھر رہنا سہنا ہے. تو مجھے میرا فتیانہ صاحب کون سا مسلح آپ نے بچھا رکھا ہے جس کے نیچے سے پیسے ملتے ہیں یا اوپر سے آپ کو؟
देखिए, अब राना साहब का कोक रास्ते में पैसे खा जाता है तो मेरा कसूर तो इसमें नहीं है। ये आर्गूमेंट बाकी मुल्क की हालात इतने भी खराब नहीं है जितना समझा जा रहा है। मुल्क आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है माशाल्लाह, हर तरफ आवाम के लिए। महंगाई पे नहीं, कुक पे नजर रखे आप यार। तो ओवरऑल इतनी खराब नहीं। असल में ना प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन बड़ी परेशान है। इन्हें नजर आ रहा है कि 2028 तक इनका कोई रास्ता, एमएनए तो बन जाएंगे लेकिन हुकूमत में जाते हुए नजर नहीं आ रहे। राना साहब तो खैर सदाबहार 1985 से एमएनए चले आ रहे हैं, बड़े पॉपुलर हैं अपने हल्के में। मैं शैला साहबा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो अगली हुकूमत, अब हर शख्स कहना शुरू हो गया है, दूसरा हाथ तीसरे बंदे से पूछें तो वही कहेगा अगली हुकूमत फिर इसी हुकूमत को कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं सारे। 2028 के बाद फिर देखते हैं कि किसकी बारी आती है। ठीक है, चले वजह बता दें शैला साहब, मैंने ब्रेक लेनी। देखिए फतियाना साहब हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो हर बंदा ये कह रहा है अगली हुकूमत इनकी है, इसलिए कि अवाम देख रही है कि हम बिल्कुल पिस गए, जमीन से लग गए, और उसके बावजूद भी हर महाज पे अकेले रह गए, हर जगह नाकामी है, दवाएं महंगी, हर चीज। लेकिन ये नहीं हट रहे, तो उन्हें समझ आ गया कि सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड का खेल है, दोनों एक पेज पे है, तो यही हम पे ऊपर सवार रहेंगे, ये एक वजह हो सकती है। लोग मायूस हैं बहुत। फतियाना साहब, मैं बहुत संजीदा बात कर रही हूँ। अच्छा, वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है। फतियाना साहब, मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं चाहता हूं आपकी राय ले लूं, जरा मुख्तसर सी। वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मामला हुआ, इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात जो है वो उसके ऊपर उठाए। आज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं यकतरफा है। अब ये जो तनाज़ा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ये मामला ना अपोजिशन बात मान रही है आपकी, ना इलेक्शन कमीशन को कन्विंस कर पा रहे हैं। आप कहते हैं कि ये ठप्पे के जरिए आना चाहते हैं, वो कहते हैं जी ये पहले आरटीएस के जरिए आए, अब आप ईवीएम के जरिए आना चाहते हैं। तारक साहब, दुनिया भर में अब टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जा रहे हैं। अब देखें कि 2007 के इलेक्शन से पहले असातिज़ा घर घर जाके वोट बनाते थे मैनुअल तरीके से। उस वक्त भी इल्ज़ाम होता था कि असातिज़ा मुख्तलिफ जमातों से मुंसलिक हैं और मुखालफों के वोट ही काट देते हैं। तो 2006 में मैं चेयरमैन था कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर का, जिसमें हम लोगों ने फैसला किया था, और उसके बाद फिर ये कंप्यूटराइज वोटर लिस्टें बनी। उसमें पहले आपने देखा होगा थोड़ी बहुत गलतियां भी थी, लेकिन अब सारी जमातों ने महसूस किया कि इससे बेहतर निज़ाम नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी रोका नहीं जा सकता। दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया चांद से ऊपर मरीख तक जा चुकी है। हम वहीं पर इलेक्शन कमीशन से क्यों उलझ रही है घोड़ी और उनसे क्यों उलझ रही है? तो मेरा ख्याल है हम घोड़ी और खोते से, गधे से बाहर आए और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़े। लेकिन आज के जमाने में तो गधे की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन बढ़ा है। शैला साहबा कहती हैं गधों की प्रोडक्शन बढ़ रही है मुल्क में। जी, वो मैंने अर्ज किया ना, असल में उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो अलग इशू है। तो गुजारिश ये है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में हमारे पड़ोसी ममालिक ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फायदा ये है कि इसमें वोट चोरी नहीं हो सकता। जो जिसको वोट डालेगा, जैसे ही पोल खत्म होगा इमीडिएटली बटन दबाने से, अगर आप कन्विंस नहीं कर सके अपोजिशन को और इलेक्शन कमीशन को फतियाना साहब, तो फिर आप उनसे कन्विंस हो जाएंगे, इसमें तो कोई रिजिडिटी नहीं है। जी, मैंने अर्ज किया कन्विंस उसको करें जो कन्विंस होना चाहता हो, जो पहले घर से तैयार करके आए कि हमें पुराने निज़ाम के तहत ठप्पे लगाने हैं, लोगों के बैलेट पेपर चोरी करने हैं, हमने वहां पे पोलिंग स्टाफ को नीचे ऊपर करके खरीदारी करके उनके साथ रिजल्ट चेंज करने हैं, तो फिर तो वो नहीं मानेगी अपोजिशन। लेकिन हम हमारे भाई हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुल्क के मफाद की खातिर खुदा के लिए देखें, जो सियासतदान सिर्फ इलेक्शन सोचता है, जो रहनुमा होता है अगली नस्लों का सोचता है। राना साहब वो कहते हैं मुल्क के लिए जो है ना वो इनकी बात मान जाए। फतियाना साहब की बात आप मुल्क के लिए मान जाए। देखिए, मैं हमारी बात तो छोड़ें, पहले तो ये जो मशीनें ला रहे हैं, कहते हैं ना जी हम 28 तक रहेंगे, उसके पीछे यही ज़हन है जो मशीन ये चलाना चाहते हैं, जैसा आरटीएस चलाई थी जिन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि जो मशीन वाला मसला है ये काफ़ी मुल्कों में, अब तो 80+ मुल्कों ने इसको अबंडन भी कर दिया, 2-3 में शायद चल रही है, अमेरिका में भी इसका शोर पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो है इसको
پاکستان میں ابھی استعمال کرنا شاید اتنے وائبل نہیں ہے. ہم نے بھی ٹرائی کی تھی، یہ نہیں کہ ہم نے نہیں کی تھی. لیکن مجھے یہ بتائیں، میں جو اور بات کرنے لگا ہوں حافظ صاحب، کہ الیکشن ایک ایسی چیز ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی طریقہ کار، ایسی کوئی ریفارم لائی جائیں جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو. اگر اس کے علاوہ آپ کریں گے تو کنٹروورسی کم ہونے کی بجائے بڑھے گی. آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر ہم نہیں مانتے تو یہ سلسلہ، وہ جو یہ ان کا نظریہ ہے کہ جی وہ ایشو ختم ہو جائے تو ایشو تو اور بڑھے گا. صاحب وہ کہتے ہیں آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے. تو ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے. جو ایک ادارہ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائے، وہ چیخیں مار رہے ہیں. آج 37 اس نے ان کو دیے ہیں پوائنٹس. اب یہ میں نے پڑھا اب ٹی وی پہ کہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے دیے ہیں وہ ریلیونٹ ہیں سو آن. بٹ ایک جو اس نے سینٹینس کہا، اس نے کہا جی ہمارا کام لیجسلیشن کرنا ہے، ہم کریں گے. یہ اگر ڈٹھائی ہے، ہم نے حافظ صاحب کی تھی، ریفارم پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی، انہوں نے بھی کچھ امپروو کیا تھا اس کو، اور ہماری ساری سب لوگوں کی مرضی سے کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ٹولہ اس وقت براجمان ہے جس کی تو اللہ تعالیٰ ہی اب ہے ان کو کوئی راستہ دکھائے. وہ ویسے تو بتایا فتح صاحب نے میزائل ٹیکنالوجی ہے، کچھ کہتے ہیں بڑی اچھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہ کریں. ان کا ایٹیٹیوڈ تو یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ ایک چیز ہے، اگر اس کو آپ بڑی اچھی ہے، اگر نہ کریں تو ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مجھے ایک لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں، شفافیت کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کی نیت یہ ہے تو انہوں نے سارے الیکشن، چاہے وہ آزاد کشمیر کا ہو، گلگت بلتستان کا ہو، ضمنی الیکشن ہو، وہاں دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہے یا کی ہے. دوسرا یہ انجینئرنگ کونسل کا، پاکستان انجینئرنگ کونسل کا الیکشن ہوا ہے، میں نے الیکشن کرائے تھے. تمام تر پریشر کے باوجود میں نے شفاف الیکشن کرائے تھے. نیت تھی، میں نے کہا جی میرے ہوتے ہوئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ذرا چیک کر لیں کیا کیا ہوا تھا اس وقت. اب انہوں نے تو دھتیاں بکھیر دی ہیں اس الیکشن میں بھی. ووٹ ڈلواتے رہے ہیں یہ خود پنجاب گورنمنٹ جو ہے. یہ نہ کریں باتیں، یہ کس طرح آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر سے یہ آئے ہیں. الیکشن جس میں ابھی یہ نجیب ہارون صاحب جیتے ہیں، اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل میں بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک یہ ووٹ سیدھے سیدھے وہ پنجاب گورنمنٹ میں نام کس کا لوں، جو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ ایک بندہ مولانا گڈال بھائی کنٹرولمنٹ بورڈ میں کیا کر رہے ہیں یہ کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشنوں میں. وہ اندھی مچائی ہوئی ہے، وہاں سے طوفان مچا ہوا ہے. ٹھیک. شیلا صاحب لاسٹ منٹ جی، ایک تو معذرت کا میں لاسٹ منٹ جی کنکلوڈ کر دیں گے اس بات کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو کون نہیں چاہتا کہ استعمال کریں اور بہتر اس میں کریں، لیکن جو اعتراضات آئے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے ہیں. اپوزیشن کو تو فواد چودھری نے کل جاہل اور سب کہہ دیا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے. رابرٹ ڈابلٹ جو ہیں، انہوں نے 2017 میں الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ یہاں پہ پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا. 36 ممالک سے زائد ای وی ایم کا استعمال کر رہے تھے، جس میں سے 18 ملک ابھی کر رہے ہیں لیکن 9 چھوڑ چکے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے موسمی حالات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ساری جگہ پر جو ہے مشین کے استعمال کی جو ایبلٹی ہے وہ ایک سی نہیں رہتی، اور انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا. بہت ساری جگہ میں 2 بجے کے بعد وہ کام نہیں کر رہی تھی مشین. اسی طرح اس میں جو سیکریسی ہے وہ نہیں ہے، اس کا سافٹ ویئر. جو اعتراضات الیکشن کمیشن نے کیے، اب اگر یہ الیکشن کمیشن کو کوئی پولیٹیکل پارٹی سمجھ کر حملہ کر رہے ہیں اس پہ، تو اس میں میری غلطی نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات بتا رہی ہوں. 37 میں سے جو ہیں اس میں رانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کنسنسس بلڈ کریں. اگر بلڈوز کریں گے تو اس سے کوئی چیز نہیں نکلے. کنسنسس بلڈ کریں تاکہ اس کے اوپر اگر ہمیں بلڈوز اعتراض نہیں ہے، لیکن $150 بلین کا خرچہ ہوگا روپیز کا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے آپ ریگنگ نہیں روک سکتے. ریگنگ نہیں روک سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں بھی اور رولز میں بھی تبدیلی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مشین موسمی اثر سے کچھ شہروں میں کام کرنا روک دے اور پائلٹ پروجیکٹ میں بھی وہ 2 بجے کے بعد بہت ساری جگہ بند ہو جائے،
تو پھر شفافیت ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہوگی. تو چلیں۔ اگر جلدی نہیں کریں ہمیں بھی اچھا لگے گا. چلیں کہ ہم فتیانہ اچھے صاحب سے جلدی نہ جائیں. کریں، کنسنسس بلڈ کر دیں. رانا صاحب کی یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، جس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے اس کو لے کے چلیں، اور اگر بلڈوز کریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. نہیں، ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے. کیوں نہیں، یہ بھی ہمارے پاکستان کے ٹھیک اچھے لوگ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور توقع ہے ہماری بات مانیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ریاض فتیانہ صاحب، رانا تنویر صاحب، شیلا رضا صاحبہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی.